grande, grande. Nella, prima. إن الحمد لله Grande. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقال عز وجل أيضا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محترم و موقر ذی وقار علماء کرام و صدر پروگرام اور میرے محترم بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، مجھ سے پہلے آپ نے شیخ
عبدالسلام المدنی حفظہ اللہ سے بڑی گوہر نایاب، بڑی نایاب قیمتی باتیں، جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں، اس کی تباہیاں، اس کی بربادیاں اور مختلف عذاب کی شکل و صورتیں، یہ سب کچھ آپ نے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے یہ دلائل اور نصوص سنے۔ میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ اب مجھے جو آپ کے سامنے اپنا موضوع، اپنا ٹاپک، اپنا عنوان رکھنا ہے، وہ بڑا دلچسپ، یقیناً حساس موضوع ہے، بڑا وسیع، بڑا کشادہ، بولتے ہیں تا حد نگاہ، جہاں تک نظر پڑے جائے تو یہی موضوع، انسان اگر حق ادا کرنا چاہے تو یقیناً کما حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ کتنا اہم موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مقدس کی مذکورہ آیات جو میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ درس دیا جا رہا ہے، آپ کو اے مسلمانوں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کی اطاعت کیجئے اور رسول کی اطاعت کیجئے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ سے؟ ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر اسی وقت رحم ممکن ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن کر کے زندگی گزارے گا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اور ڈرتے رہیے، اور یہ بات یاد رہے، خبردار آپ یہ بات کان کھول کر کے سن لیجئے، اگر تم نے انحراف کیا، اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم نے اطاعت سے لاپرواہی کا اور غفلت کا مظاہرہ کیا تو یہ بات آپ سن لیجئے، یاد رکھیے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، بعثت مقصد، آپ کا اس دنیا میں آنے کا، بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہنچا دینا ہے۔ آپ نے کھلا پیغام، آپ نے کھلی بات، آپ نے تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچا دی ہیں، امت محمدیہ تک پہنچا دی ہیں۔ اے لوگوں سنو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَآتِعُوا اللَّهَ وَآتِعُوا الرَّسُولَ، اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کیجئے، پیروکاری کیجئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، جو لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں، جو لوگ اس کو ادنا اور معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں،
وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے انحراف کیا، اے مسلمانوں اگر تم نے منہ موڑا، اے مسلمانوں اگر تم نے لاپرواہی سے کام لیا، اے مسلمانوں اگر آپ نے ایک کان سے سن لیا، آپ نے دوسرے کان سے اس کو نکال دیا، یا آپ نے سمعنا وَأَطَعْنَا پر عمل نہیں کیا، اس سے آپ نے اس کے برعکس کام کیا، آپ نے صرف سننے کا شوق تھا، آپ کو ذوق تھا صرف سننے کا اور عمل کا، آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا، آپ کے اندر یہ مادہ نہیں تھا، آپ کے اندر آپ نے یہ توفیق اللہ رب العالمین سے نہیں مانگی تھی. اے مسلمانوں آپ سن لیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، آپ کو اور مجھ کو یہ معلوم ہوا، آپ نے اور مجھ میں اس آیت کریمہ کا جو پیغام ملا ہے وہ یہی ہے. اللہ رب العالمین انکار کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین جو بد عمل ہے، جو بے عمل ہے، ان کو ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، بے شمار اتنی جگہوں پر، ان گنت مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اطاعت کا اتباع کا یہ لفظ فرمایا، یہ حکم صادر فرمایا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑا اہم پیغام ہے، اس کا معنی یہ بڑی اہم تعلیم ہے. جتنا ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے، اے مسلمانوں سنیے، یہ اتنا معمولی پیغام نہیں ہے، یہ بڑا اہم حکم ہے اللہ رب العالمین کا. میرے بھائیوں، تو آئیے ذرا یہ بھی تو دیکھیں، جب مذہب اسلام ایسا مکمل اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا، مجھ کو اور آپ کو دے دیا، اور اس کا کوئی بھی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا، تو میرے بھائیوں پھر سمجھ لینا چاہیے، پھر ہم کو ذوق اور شوق کے ساتھ، عقیدت مندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اسلام نامکمل نہیں ہے، اسلام مکمل ہے، ضابطہ حیات ہے. اور اس کو آپ نے اور مجھ نے کیسے سمجھنا ہے؟ اسلام کو ایسے سمجھیے جیسے ایک گلاس ہو، ایک برتن ہو، پیالہ ہو، اور اس پیالے کو بھر دیا جائے، اس پیالے کو دودھ سے یا پانی سے، اور بھر کے سوال کیا جائے، اے میرے عزیز، اے میرے محترم، اے میرے بزرگ، اے میرے بھائی، ذرا آپ بتائیے تو صحیح کہ یہ پیالہ، یہ برتن، یہ گلاس، یہ کیا ادھورا ہے، نامکمل ہے؟ تو آپ یہی فرمائیں گے، جواب دیں گے کہ نہیں جناب عالی، یہ تو بھرا ہوا ہے، اس کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر ہم اس میں پانی مزید اگر ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو نیچے گرنے لگے گا. یہ تو ہو گیا بھرے ہوئے کا مسئلہ، معاملہ. اگر اس کو ادھورا آدھا گلاس ہو تو پھر آپ سے پوچھوں میں، یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب بتائیے کیا بھرا ہوا ہے، تو آپ یہی فرمائیں گے کہ نہیں جناب یہ تو ادھورا ہے، خالی ہے، نامکمل ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام ایسے ہی مکمل ہے. اگر اس میں پانی ڈالیں گے زیادتی، اگر ادھورا رکھیں گے نامکمل. مذہب اسلام امن اور شانتی کا علمبردار یہ مذہب ہے، نئے کمی کو برداشت کرتا ہے، نئے زیادتی کو. اور میرے بھائیوں، قرآن مقدس نے مہر لگا دی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے بھائیوں، میں نے آج کے دن مذہب اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اس کو پسند کر لیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے. میرے بھائیوں، تو کیا موضوع بڑا پیارا ہے، دلچسپ ہے، اتباع سنت رسول، اتباع رسول. تو اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ بھی تو غور کر لیں، یہ بھی تو سوچ لیں، سن لیں، سمجھ لیں. چونکہ لغوی اور اصطلاحی کوئی بھی موضوع ہے، کوئی بھی لفظ ہے، اس کو سننے سے، سنانے سے موضوع مکمل ہو جاتا ہے، کوئی تشنگی یا کوئی کسر باقی نہیں رہتی. اتباع کہتے ہیں پیروکاری کو، اتباع نقش قدم پر چلنے کو کہتے ہیں. جی ہاں، یعنی معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. یا آپ شرعی اصطلاح میں دیکھیں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو،
آپ کے فعل کو، آپ کی تقریرات کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے حیات مبارکہ کو کیا بولتے ہیں؟ اتباع۔ جی ہاں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اوپر یہ لازمی ہے کہ ہمیں اتباع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، آپ کو بحیثیت باپ دیکھیں گے تو آپ نے مکمل زندگی کے شعبوں میں وہ حق ادا کیا۔ آپ نے اولاد کی مکمل تعلیم اور تربیت، اچھا اور برا، حلال حرام، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، یہ تمام کچھ آپ نے بتا دیا ہے۔ آپ اگر بحیثیت میزبان ہیں، آپ نے مہمانوں کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ضیافت کا معاملہ وہ تمام بتلا دیا ہے۔ آپ استاد ہیں، بحیثیت استاد آپ نے تمام طریقے بتلا دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ شوہر ہیں، آپ نے بحیثیت شوہر بیویوں کے حقوق، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تمام معاملات، کام کاج کو بانٹنا، تقسیم کرنا، آسانیاں کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، سب کچھ بتلا دیا۔ جی ہاں، اور میرے بھائیوں، یہ مسلمان آج میں مسلمان ہوں الحمدللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ بھی ہیں۔ آج ہمیں سب کچھ سمجھ آتا ہے، لیکن یہ سنتوں کا معاملہ، یہ اسلام کا معاملہ، یہ اتباع کا معاملہ، آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ معاملہ یہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ میرے بھائی، آپ سوچیں، میں سوچوں، سنجیدگی سے، متانت سے، ٹھنڈے دماغ سے ایک آئینہ لیں۔ یہ آئینہ ہماری چہرے کی کمیوں کی نشان نہیں کرے گا، خاموش دائی ہے، یہ ہمیں دعوت دے گا، اصلاح کرے گا، تبلیغ کرے گا کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمیاں ہیں، آپ کے اندر یہ قبح ہے، آپ کے اندر یہ نقص ہے، آپ کے اندر یہ کسر ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سمجھ آتا، یہ سمجھ نہیں آتا، بڑا آسان معاملہ ہے۔ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، گھٹنوں میں اپنا سر ڈال کر کے، میری زندگی میں جناب عالی کہہ رہا ہوں، آپ تک یہ پیغام دے رہا ہوں، لیکن میرا پریکٹیکل کیا ہے؟ میں کتنا عمل پیرا ہوں، کتنی باتوں پر، کتنی سنتوں پر، بیاہ شادی کے موقع پر کیا آیا میں سنتوں کی روشنی میں، سنتوں کی اتباع، سنتوں کے دائرے میں کیا کر رہا ہوں؟ چاہے بیٹی کا معاملہ، نہیں جناب، مجھے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، تو کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو دوں جہیز؟ میرے بھائی، میں کب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو روکا ہے، لیکن جہیز کا تصور نہیں۔ جی ہاں، صحابہ نہیں تھے کیا؟ آپ کی حیثیت کچھ نہیں، اس قدر امیر اور رئیس صحابہ تھے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا۔ دوسرے موقعوں پر دیکھا جائے تو یقیناً ہماری زندگیوں سے سنتوں کا اہتمام ختم ہے، فقدان ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ تو کیا جواب دیں گے؟ قدم قدم سنتوں سے محروم، فوت ہو رہی ہے، اور پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ مسلمان ہے، جنت کہاں جائے گی؟ جنت تو میری خالہ کا گھر ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہوں، پھر دعویٰ ہمارا کوکلا ہے؟ میرے بھائی نہیں، مجھ کو آپ کو سوچنا پڑے گا، سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور ہمیں پریکٹیکل اپنا دیکھنا پڑے گا، پھر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجات کے ضامن یہی ہے، نجات مضمر ہے، وگرنہ نجات کے بارے میں ہم یہ سوچے جنت میں چلے جائیں، جانا تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو بھی یہ ناممکن ہے، بہت دور کی بات ہے میرے بھائی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں، سنت کا معنی امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو سفینہ تھی، کشتی تھی، اس سے مثال کہ جو اس میں سوار ہو گیا نوح علیہ السلام کے تعلیم کی روشنی میں، آپ کے حکم پر، آپ کی ہدایت پر، آپ کی نمائندگی پر، آپ نے خیر اور بھلائی کا پیغام لوگوں کے نام پیش کیا، جن کی توفیق میں تھا، جن کی سمجھ آیا دین، وہ سوار ہو گئے، وہ فلاح پا گئے، فوز و فلاح، وہ کامران ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور جو لوگ اس میں سوار نہیں ہوئے، چھوٹ گئے، جی ہاں، تو وہ کیا ہوئے؟ وہ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ غرق آب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، معنی کیا ہے؟
سنتوں پر عمل پیرا ہونا نجات، اور چھوڑ دینا یا اپنی خواہشات کو معبود بنا لینا۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں، آپ اجازت اگر دیں تو میں آپ سے کچھ کہوں، کچھ سنوں، گفت و شنید کر لوں؟ میرے بھائی ہیں نا آپ، میں آپ کا بھائی ہوں، کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اتباع کے معاملے میں، کتاب و سنت کی باتوں کے معاملے میں روڑا میرے باپ، میرے والد صاحب بن جاتے ہیں، میری والدہ بن جاتی ہیں، میرے ماموں بن جاتے ہیں، میرے چچا بن جاتے ہیں، میرے خیش و اقارب بن جاتے ہیں، محلے والے بن جاتے ہیں۔ جناب عالی، اگر میں نے یہ کام کیا تو ناراض ہو جائیں گے والدین، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ اپنے رب کو ناراض کرنا وہ گوارا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے پیغمبر کو، جس کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ آپ اور میں پڑھ رہا ہوں، اپنے پیغمبر کا دم بھر رہا ہوں، لیکن خاطر نگاہ کن کو لا رہا ہوں؟ والدین کو، رشتہ داروں کو، اعزا قارب کو؟ نہیں میرے بھائی، یہ بھول ہے، اس کا معنی ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا میرے بھائی اور بزرگوں، کیا معاملہ ہے مسلمان کو یہ ہلکی سی اور چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ نہیں آتی؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بہت مشہور اور معروف۔ ایک یہودی اور ایک عیسائی نے، ایک مشرک نے، کافر نے ان سے سوال کتنے عجیب ڈھنگ سے کیا تھا۔ کہا کہ سلمان، یقیناً قد علمکم نبیکم کل شیء، کہ آپ کو آپ کے پیغمبر نے زندگی کے تمام شعبوں کی تعلیمات، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح آپ کا حسن سلوک، دوست احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، تمام چیزیں، حتیٰ کہ بولو براز کا معاملہ، اگر لیٹرین میں داخل ہوں گے کون سا قدم رکھیں گے اور کون سی دعا پڑھیں گے، نکلیں گے کون سا قدم رکھیں گے اور کون سی دعا پڑھیں گے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ، ڈپارٹمنٹ کو تسنا اور چھوڑا نہیں، ہر چیز بتا دی۔ تو سلمان فارسی نے کیا جواب دیا تھا؟ جی ہاں، اجل، جی ہاں، سب کچھ بتا دیا، ہمیں سارے زندگی میں جینے کے طریقے اور سلیقے اور یہ سارا ڈھنگ ہمیں بتلا دیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائی، غیروں کی سمجھ میں آ رہا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو مجھے توفیق مانگنی چاہیے نا، یہ توفیق کا معاملہ ہے، بغیر توفیق کے کچھ یہ دین نہیں ملتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے پیغمبر کو سرگردہ گھومتے ہوئے دیکھا، اهدنا الصراط المستقیم کے تناظر میں، سیدھا راستہ سیدھا راستہ، تو پھر فہدا ہم نے ہدایت دے دی۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ رب بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے، سمجھوتا کے لیے سرکار تھا، کافروں نے بھیجا، تو اس نے تو سمجھ لیا ماشاءاللہ، لیکن ہماری سمجھ نہیں آتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے عزیز، میرے محترم، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس نے کیا کہا تھا، کیا دیکھ کر کے کیا گواہی دی تھی؟ اس نے کہا تھا قوم کے پاس جب واپس آیا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے محمد کے دربار میں دیکھا ہے، میں نے محمد کے ساتھیوں کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھی جب آپ کوئی بات فرماتے ہیں، جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بات، کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو صحابہ آپ کے وہ اپنے دھیان سے سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے، بلکہ نظروں کو نیچے ڈاؤن کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ وضو کے لیے پانی منگواتے ہیں تو وضو کے قطرات زمین پر نہیں گرتے ہیں، وضو کے قطرات کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ یہ میں نے ان کے اصحاب کو بغور دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، جا کر کے گواہی دے رہے کہ یارو تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیسر اور کسرا کے درباروں کے ایوانوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے حواریوں کو دیکھا ہے، لیکن واللہ جو تعظیم، جو احترام، جو ادب، جو ریسپیکٹ
اور جو اطاعت کا مادہ اور جذبہ، جو سمعنا و اطعنا کی کوالٹی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، میں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر دیکھی ہے، وہ میں نے حبشہ کے درباریوں میں بھی اور بادشاہوں کے درباروں میں بھی ان کے حواریوں کے اندر وہ کوالٹی، وہ خوبی نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے گواہی دی تھی؟ یہ عروہ ابن مسعود ثقفی، انہوں نے دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی اطاعت میں کس قدر ذوق اور شوق اور لگن اور تڑپ اور اسپرٹ اور حریص رکھتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ چونکہ صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہیں۔ چھوٹی سی مثال، چونکہ لمبا نہیں کروں گا، ابو داؤد کی روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے دوران نماز ایک معاملہ کیا تھا کہ آپ جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اپنی جوتیاں نکال دی۔ تو دوران نماز ہی جب آپ نے جوتیوں کو نکالا تو صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے آپ کی اقتدا میں، انہوں نے بھی جوتیاں نکالنا شروع کر دی۔ عجیب سا لگ رہا ہوگا، اس کی بھی تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو نماز کے تکمیل پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یارو، تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی اقتدا میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروکاری میں، آپ کے نقش قدم میں، چونکہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی غلامی میں، جب آپ کو ہم نے دیکھا تو ہم کیوں نہ جوتوں کو نکالتے؟ تو کہا کہ یارو، میں نے اس لیے جوتے نکالے تھے، جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں غلاظت، گندگی، نجاست لگی ہوئی ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے فوراً جوتوں کو نکال دیا۔ کہا اللہ کے رسول، جب آپ نے ایسا کیا تو ہم نے بھی کیا، ہمارے اوپر تو آپ کی اطاعت، جی ہاں، آپ کی اتباع یہ لازمی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ روایت جو صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے، ہماری ذہن سازی کرتی ہے، ہمیں کانسیپٹ دیتی ہے کہ صحابہ اس قدر محتاط تھے اور اس قدر آپ کی سنتوں سے، آپ کی تعلیمات سے لگاؤ رکھا کرتے تھے کہ ایک سیکنڈ، ایک پل بھر کے لیے ٹال مٹول اور تاخیر کرنا یہ گوارا نہیں۔ دنیا اور دنیا کا خسارہ وہ تمام منظور ہے، لیکن آپ کا کوئی آرڈر آ جائے، آپ کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً اس کو بجا کر کے لانے میں مصروف ہو جائے کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ میرے بھائیوں، یہی کوالٹی بتائیے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم قالوا سمعنا واطعنا۔ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے یا ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو سمعنا واطعنا کا مظاہرہ کرتے ہیں، لاپرواہی ایک منٹ بھی نہیں۔ اور میرے بھائی، آپ سے میں عرض کروں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کا خطاب فرما رہے تھے، آپ ممبر و محراب پر جلوہ فروز تھے، تو آپ نے فرمایا دوران خطبہ مسجد کے درمیان، مسجد کے اندر آپ نے کچھ صحابہ کو دیکھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کھڑے ہونے کی کیفیت دیکھی، آپ نے فرمایا اجلسو، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ آپ کا حکم جاری ہو گیا۔ اسی دوران، اسی اثنا میں آپ کا یہ پیغام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مسجد کے دروازے پر پہنچے ہی تھے، ان کے کانوں سے فرمان، یہ پیغام ٹکرایا، اجلسو، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسے یہ پیغام عبداللہ ابن مسعود کے کانوں سے ٹکرایا، فوراً وہی جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عبداللہ ابن مسعود وہی بیٹھ گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذرہ دیکھا، یہ منظر دیکھا
کہ عبداللہ ابن مسعود مخاطب نہیں ہے، مخاطب یہ لوگ ہیں جو اندر کھڑے ہوئے تھے، میرا فرمان ان لوگوں کے لیے جاری ہوا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود آپ اندر آ جائیے، آپ مسجد میں داخل ہو جائیے، آپ تشریف لے آئیے۔ اے ابن مسعود، میرا یہ پیغام، میرے ٹیلی گرام، میری یہ تعلیم آپ کے لیے نہیں تھی بلکہ اور لوگوں کے لیے تھی، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے، میں نے جیسے سنا، آپ کے فرمان کے بعد یہ کیسے میری جسارت ہو سکتی تھی، یہ میری کیسے ہمت ہو سکتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم سے ہاتھ دھونے کر لو یا آپ کے حکم کے خلاف میں چلا جاؤں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں کھڑا رہ جاؤں یا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرا تصور تو یہ ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے، اگر آپ کے کہنے کے باوجود بھی میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو جاتا یا میں کھڑا رہ جاتا، میں بیٹھتا نہیں، تو میرا یہ قدم مسجد میں داخل نہیں ہوتا، البتہ میرا یہ قدم جہنم میں داخل ہوتا، اس لیے کہ آپ کے حکم کی بغاوت تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک صحابی رسول کا عقیدہ تھا، یہ صحابی رسول کے اندر ایک توقیر کا جذبہ تھا، ایک عملی جامہ پہنانے کا مادہ تھا، یہ کوالٹی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کو چیلنج نہ کیا جائے، بغاوت نہ کی جائے، سرکشی نہ کی جائے، اس لیے کہ بغاوت کرنا ہی وہ جہنم میں جانا ہے، وہ جہنم میں چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، سنا آپ نے کہ کس قدر صحابہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر تھی، اہمیت اور مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کا وہ فلسفہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے اللہ رب العالمین نے بھر رکھا تھا۔ میرے بھائی، میں آپ سے عرض کروں، اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ایک صحابہ کی اس قدر ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا تھا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ فیل نہیں ہوئے، ناکام نہیں ہوئے۔ میرے بھائی، اور یہ حقیقت ہے کہ میں ایک باپ ہوں، میری حیثیت ایک والد کی ہے، اپنے بچے کی جس قدر میں تربیت کر دوں گا تو واقعی میں مرتے دم تک پوری عمر بھر اگر میں نے نماز کی ٹریننگ ان کو دی تو وہ نماز کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، تاریک صلاۃ نہیں بن سکتا ہے، بیمار ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے اور گوشے میں وہ ہو، میرے بھائی اگر اس کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا اس کے کانوں سے ٹکرائی، اپنے کاروبار کو چھوڑ سکتا ہے، مصروفیات کو چھوڑ سکتا ہے، مکان کو چھوڑ دے گا، دکان کو چھوڑ دے گا، کاروبار کو چھوڑ دے گا، بیوی بچوں کو چھوڑ دے گا، اور فوراً وہ اللہ کے ٹیلی گرام کی طرف وہ اپنے قدموں سے خرامہ قدموں سے وہ مسجد میں داخلہ لے لے گا۔ میرے بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کتاب و سنت کا پیغام، کتاب و سنت کی تعلیم، کتاب و سنت کا حکم جو اس کے لیے تھا وہ اس کے ماں باپ اس کو بچپنے میں دے چکے۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے کیا میں اپنے بچوں کو بچپنے میں ان کی اچھی تربیت تعلیم کا اہتمام کروں، پھر وہ کسی بھی میرے حکم کی بغاوت کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ کہ میں نے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت دینی ماحول سے نہ کی ہو تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں، پھر تو یہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کیا؟ پھر تو وہ ماں باپ کے حقوق پر بھی رحم نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ماں باپ کے باپ کا گریبان ہوگا اور نافرمان اولاد کی بیٹوں کے ہاتھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، پھر عزتوں پر بھی دھاوے اور حملے بول سکتے ہیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل سے دور کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس لیے تعلیم اور تربیت کا بچوں کے لیے ضروری ہے۔ افسوس، کم نصیبی کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہم ان کو نماز کی، توحید کی، اچھے اور برے کی، بڑوں کے حقوق، بڑوں کے آداب، بزرگوں کے آداب، ان کے حقوق، اگر وہ بچہ، اگر میرا دادا، میرا بزرگ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے پانی لے آئیے، بیٹے فلاں کام کر دیجئے،
تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. جی ہاں گھوٹالے ہیں. بہت مشکل ہے کہ فوراً وہ جہاں اپنی مصروفیت میں تھا اس کو چھوڑ چھاڑ کر کے دادا جی کی وہ خدمت کے لیے پانی لائیں یا جو کام کرنے کے لیے یہ اس کو فالو کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں کی تھی. جی ہاں تربیت نہیں کی تھی. بدعمالیوں میں، گھوٹالوں میں اور ماں باپ کے حقوق پر دھاوا بولنے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ماں باپ کا. جی ہاں جی ہاں. اور میں آپ سے بولوں تربیت کیسی کرتے ہیں؟ بیٹے فلاں آدمی آیا ملنا نہیں چاہ رہا ہوں میں. اسے بول دے کہ جا ابو نہیں ہے. اب وہ بول رہا ہے کہ میرے ابو یہ بول رہے بچہ ہے کہ جاؤ بول دو کہ ابو ہے نہیں. یا مزید کوشش، مزید اگر ہم کر سکتے ہیں تربیت تو اتنی قاعدے کے ساتھ اتنی اچھی کر سکتے ہیں کہ جاؤ بیٹے سگریٹ لے کے آنا، جاؤ بیٹے اسموکنگ کرنا لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آؤ. تو اب یہ بچہ آپ اس کو ایسی تربیت دے رہے ہیں، آپ اس کے ذہن کے سفید کاغذ پر یہ قلم بند کر رہے ہیں سگریٹ یا جھوٹ، مکر، فریب. جیسے آج میں چل رہا ہوں چور دروازے سے داخل ہو رہا ہوں، بیٹے جوانی میں تجھے بھی یہی فراڈ بازی تجھے کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، فریب سے کام لینا ہے، ٹوپی اٹھانا ہے. میرے بھائی میرے بزرگ یہ ہماری تربیت ہے. المان والفیس. اس میں سب سے بڑا خسارہ اپنا ہے، اپنی اولاد کا ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کرنے چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کے تعلق سے، سنتوں کی اہمیت کے تعلق سے، آپ کے فرامین کے تعلق سے اس قدر آپ نے ان کے دل و دماغ میں جاگزی کیا تھا، بٹھا دیا تھا، ایسی شفافیت کے ساتھ تربیت کی تھی، ذہن سازی کی تھی کہ انہوں نے اپنی عمروں میں فراموش نہ کیا. تو میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ایک باپ اور بیٹا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت کتاب اللباس میں کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار ابو خریم فاتح الاسدی یار بہت پیارا آدمی تھا، بہت پیارا یار، بڑے اخلاق اس کے اچھے تھے. جب بولتا ہے میٹھے بول بولتا ہے، جب بول بولتا ہے تو پیارے بولتا ہے، کبھی سختی کے ساتھ نہیں، نرم لہجے میں بات کرتا ہے. جی بھائی، جی ابو جی، جی امی جان، جی بہن، جی میرے فلاں بزرگ، جی میرے عزیز، جی میرے محترم، بڑا اچھا آدمی ہے. کاش کہ دو کمیاں وہ اپنی دور کر لیے ہوتے تو. اللہ اکبر. کمیاں؟ اتنا پیارا آدمی، اتنا انمول آدمی، اتنا لاجواب آدمی، بے نظیر آدمی، جس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، زبان مبارک سے تعریف کریں اور اس کے کلچر، اس کے تہذیب اور تمدن، اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کا شب و روز کا معاملہ، اس کا مزاج، اس کی تعریف پیارے رسول کر رہے ہیں. لیکن کاش کہ اس کے بال گیسو دراز نہ ہوتے، لمبے لمبے نہ ہوتے. جی ہاں. اور کاش کہ اس کا پائجامہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا، نیچے نہ ہوتا. اللہ اکبر. 2 پوائنٹ کی بات. بال بہت لمبے لمبے نہ ہوتے اور پائجامہ ازار وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا، نیچے نہ ہوتا. جیسے گھسیٹتا پھرتا ہے نا لوگ فیشن میں یا تکبر کی زد میں آ کر کے نیچے رکھتے ہیں. یقیناً فطرت بھی اس کو قبول نہیں کرتی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ذکر خیر کیا کن کا؟ ابو خریم فاتح الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرما رہے تھے، آپ کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے، آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے لوگوں کو، بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن یارو
آپ نے دو چیزوں کے بارے میں آپ کے تعلق سے ناراضگی کا مظاہرہ کیا. اللہ اکبر. صحابی رسول سن رہے، وہ صحابی جو آپ کی خدمت میں آپ کے فرمودات سنے تھے، وہ بتا رہے ان کے پاس جا کر کے کتنا پیار تھا، کتنی ہمدردی تھی اور کتنی انسیت اور عقیدت مندی تھی. یعنی اسلام کا طریقہ، یعنی میرے بھائی کے تعلق سے اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی تھی تو پیارے رسول کا فرمان میں ان کے حوالے کر دوں، وہ اصلاح کر لیں گے تو ثواب میں دونوں برابر شریک ہو جائیں گے. جی ہاں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. کرنے والے کے برابر بتانے والے کو جو نمائندگی رہنمائی کرتا ہے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، عام بات بھلائی کا پیغام انسانیت کے نام دیتے ہیں. بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی غلط کام کیوں کرتے؟ بھائی ڈرنک کیوں کرتے ہو؟ اس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی دھجی اڑ جائے گی، دنیا اور آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی. آپ چاہے لاکھ ڈھیر سارے اعمال صالحہ کر لیں، وہ عبث ہوں گے، اکارت ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. بھائی آپ یہ کام مت کیجیے. اللہ اکبر. لیکن ایک مومن کا شیوا ہے، مومن ایسا کام کرتا ہے. تو مومن گئے اور بتا رہے، تو فوراً انہوں نے کیا کیا؟ میرے جیسے آپ کے جیسے نہیں تھے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایوارڈ ملا تھا اور یہ ان کا تشخص تھا، یہ ان کی پہچان تھی کہ وہ جیسے سنتے ویسے ہی عمل پیرا ہو جاتے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے رب سے. یہ ایوارڈ کو یوں ہی نہیں ملا، جنت کی بشارت ہے، دنیا میں یوں ہی تھوڑی ان کو ملی تھی. میرے بھائیوں، ان کے پریکٹیکل کو دیکھتے ہوئے تب بشارتیں ملی تھی. تو کیا کیا؟ یہ نہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے، اچھا ایسا سنا تھا، اچھا ایسا کہہ رہے تھے، چلو خیر ٹھیک ہے، تو چلو غور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. کیا کہتے ہیں ہمارا مزاج؟ اگر آپ نماز کے لیے بولیں گے ہاں جناب ٹھیک، ارے ابھی تو یار بہت موقع ہے، ابھی جوان ہوں یار، اپنے شباب پر ہوں، ارے بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، صوم و صلاۃ کی پابندیاں اہتمام کر لیں گے، تہجدیں پڑھ لیں گے، فرائض کا اہتمام کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے. میرے بھائیوں یہ ہاں دیکھیں گے، ٹھیک ابھی موقع ہے. آپ کے پاس کون سی ضمانت ہے؟ کیا کوئی آپ کے نام صحیفہ نازل ہو گیا کیا آسمان سے کہ دیکھیں گے یا آپ کو موقع ملے گا توبہ کا یا وہ عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا؟ جی نہیں. جب کوئی گارنٹی نہیں ہے تو پھر آپ کاہے کو، کیوں، کس خوشفہمی میں آپ کو شیطانی وسوسہ ہو گیا ہے. معجزتین کا حفظ کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے. میرے بھائی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو جیسے انہوں نے سنا تو کیا کیا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، مکمل اطاعت، فرما برداری پریکٹیکل کر کے دکھایا. اور اسلام حکم لگاتا ہے پریکٹیکل پر. ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کے ایمان کی شہادت بالکل دیں گے، اسلام اس پر ہی حکم لاگو کر رہا ہے، وہ مومن ہے. جی ہاں، یہ غلط بات ہے کہ کوئی آدمی جلد بازی کر رہا ہے، نماز میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے پڑھیے، رکوع اطمینان سے، سجدہ اطمینان سے، اور آپ کا قاعدہ، آپ کا قیام، آپ کا قومہ، وہ تمام اطمینان سے ہونا چاہیے. میں آپ سے اگر عرض کر دوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ میری بھلائی چاہیں گے. جی ہاں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ما صلیت، آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ کہا اللہ کے رسول نماز تو پڑھی، ابھی تو پڑھا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھی. بھائی نہیں پڑھے، آپ نہیں پڑھے، ابھی تو پڑھا ہوں. کہا کہ اس لیے آپ کا یہ جو پڑھنا جلد بازی میں اٹھنا بیٹھنا نقرۃ الغراب کے تحت جس سے منع کیا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے. میرے بھائی پیارے رسول فرما رہے ہیں، میں نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اور سنیے اے میرے بھائی، پیارے رسول فرما رہے ہیں اس آدمی سے کہ لو مت
تعالی غیر ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کا انتقال ہو جائے اسی حالت میں تو آپ ملت رسول پر نہیں مریں گے. یعنی آپ کا طریقہ، آپ کے عبادات، آپ کے معاملات جب سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ تھوڑی ہے کہ مسلمان کے گھرانے میں جناب علی میرے دادا جی تو مسلمان تھے، میرے دادا پردادا بھی تھے، میں تو خاندانی مسلمان ہوں. تو یہ خاندانی مسلمان کا یہ کیا چکر ہے؟ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ویلیویشن نہیں ہے. تو میرے بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث سنی، جیسے فرمان سنا کہ میرے تعلق سے یہ کہا ہے کہ کاش کے پائجامہ اوپر ہوتا اور بال چھوٹے. فوراً ایک آنا، فوراً قینچی، فوراً کوئی چاقو لیے اور لے کر کے فوراً وہ جو بڑے بڑے بال تھے وہ چھوٹے کر لیے. جی ہاں، یہاں تک کر لیے. اللہ اکبر. اور پھر جو پائجامہ نیچے تھا نا ٹخنوں سے، اور اس کو فوراً کاٹ لیے، ٹخنوں سے اوپر کر لیے. اللہ اکبر. کتنے سعادت مند تھے، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام کہ جیسے آپ کا فرمان سنا ویسے ہی عمل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت زیادہ ہو گیا، مختصر باتیں ہونی چاہیے تو وہ کچھ سمجھ میں بھی آتی ہیں، وگرنہ سر سے اوپر سے جاتی رہتی ہیں. میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں اتباع اور آپ کی سنتوں سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرما. تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، بس آخری 2 منٹ. راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت تمام کی تمام جنت میں داخل ہوگی. اللہ اکبر. تمام. تو پھر الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام کتنے الرٹ، کتنے ایکٹیو رہا کرتے تھے. فوراً سوال، یعنی یہ نہیں کہ ہم نماز میں بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں لیکن جناب علی ہاتھ بندھے ہوئے، نیت بندھی ہوئی ہے، گفتگو کر رہے ہیں اپنے رب سے. بھائی نماز ایک گفتگو ہے، ڈائریکٹ ایک رابطہ ہے، ایک نیٹ ورک ہے اپنے رب سے. لیکن ہم جناب علی ہاں اچھا وہ اس میں لوس ہو جائے گا، ارے دماغ کہاں کہاں لگا ہوا ہے، ارے وہاں بھی جانا تھا، ارے وہاں بھی فلائٹ ہے تو وہاں بھی جانا ہے. اب دیکھیے یہ کیا کس چکر کی عبادتیں ہیں. دھوکہ، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں اپنے آپ کو. تو میرے بھائی ہمارا نظریہ، ہماری عبادت اس قدر جی نہیں. ہاں تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سوائے اس کے جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے فوراً سوال ٹھوک دیا، سوال کیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجیے ایسا کون شخص ہو سکتا، بھلا وہ کون آدمی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے. ارے دنیا میں عبادات کر رہا ہے، یہ معاملات کر رہا ہے، یہ سارے حقوق اللہ، حقوق العباد کا اہتمام کر رہا ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ نوافل ہیں، یہ تو سب جنت کے لیے تو ہم کر رہے ہیں. لیکن آخر یہ کیا کہا کہ ہاں میں بتاؤں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی، میرے نقش قدم پر جو چلا اور زندگی کے تمام شعبوں میں کمپیئر کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کی سنتوں سے ہٹ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے عمل میرا سنتوں کے خلاف ہو، کہیں کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں. جو یہ موازنہ تقابلی جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنے آپ کو کمپیئر کراتا، میچنگ کراتا رہتا ہے، تو وہ تو جنت میں داخل ہوگا جس نے اطاعت کی میری. اور ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، ادھر سنا ادھر نکالا، ادھر سنا ادھر نکالا، ہاں جناب ہاں دیکھا جائے گا. تو یہ اس قدر مزاج رکھنے والے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ انکاری ہوں گے. انہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا تو نافرمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، ہٹ درمی پہ رہے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ کھلی ہوئی گمراہی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کتاب